یا مہدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہماری گفتگو میں۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ امام کے متعلق ہے اور کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، اور اس کے جو مصنف ہیں آغائے شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ایک عالم ہے جس کا نام سطیح ہے۔ اس کا تذکرہ اور جو ہے فارس کے سلطنت کے زوال کا، ان دونوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا ہے۔ دیکھیں، شب ولادت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو واقعات رونما ہوئے تھے، ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ فارس کے جو بادشاہ تھا جس کا نام خسرو تھا، اس کے محل کے 14 محراب وہ گر گئے تھے۔ اور دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ دریائے ساوا یہ پورا کا پورا خشک ہو گیا تھا۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ معبد کے جو فارس کے جو آگ جو تھی وہ جو ہے باقاعدہ طور پر گل ہو گئی تھی، جس کی عبادت وہ معبد فارس کیا کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ فارس کے سب سے عظیم عالم اور بڑے عالم نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ کچھ دشمن ہیں جو اونٹ کو اور عربی گھوڑے کو کھینچ کر کے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ کو پار کر رہے ہیں، اور جو ہے اور فارس کی طرف وہ لوگ کوچ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ خسرو، یعنی جو فارس کا بادشاہ تھا اس کا نام خسرو تھا، اس نے جو ہے عرب کے بادشاہ جس کا نام غالباً نعمان ابن منذر بیان کیا گیا ہے، اس کو ایک خط لکھا، اور اس خط میں جو ہے ایک عرب عالم کو فارس بھیجنے کا جو ہے ذکر کیا، اور کہا کہ اتنے عالم دین جو ہے یہاں پر بھیجے جائیں۔ یہ عالم اس لیے اس نے منگوائے تھے کہ اس کو ایک اہم معاملات پر جو ہے باقاعدہ مشورہ لینا تھا اور ان سارے عالموں سے مشورہ کرنا تھا، لہٰذا اس نے جو ہے ان سارے عالموں کو باقاعدہ طور پر بلایا۔ جب یہ عالم وہاں پہنچے اور اس نے جو ہے وہ مشورہ لینا چاہا، تو ان سارے عالموں نے مل کر کے ایک عالم دین بہت بڑے اس زمانے کے تھے ان لوگوں کے، جن کا نام سطیح بیان کیا گیا ہے، وہ ان کی طرف جو ہے اشارہ کیا۔ تو ان کو بلایا گیا اور ان سے یہ سب ساری چیزوں کے بارے میں سوالات کیے گئے کہ ایسا ایسا ہوا اور ایسا خواب دیکھا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے متعلق جو ہے اس نے جو ہے باقاعدہ طور پر جو بیان کیا وہ یہ کہ سطیح نے ان سب ساری چیزوں کو سن کر کے جو خبر دی وہ یہ خبر دی کہ یہ واقعات جو ہے بڑی سلطنت کے خاتمے کا اشارہ دے رہی ہیں، یعنی کوئی بہت بڑی حکومت ہے، بڑی سلطنت ہے جس کے خاتمے کا اشارہ دیتی ہیں یہ سب ساری چیزیں۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ دمشق اور فارس اپنے بادشاہوں کے اختیار سے باہر نکل جائیں گے، یہ بہت ہی اہم ہے، باہر نکل جائیں گے۔ اور قیصر خسرو کے 14 محراب جو گرے اس کے بارے میں بتایا کہ وہ 14 افراد ہوں گے جو بادشاہ ہوں گے اور جو حکومت کریں گے، اور ان کی حکومت کا زوال ہوگا۔ روایت کہتی ہے کہ پھر اس کے بعد جو آگے ہوا وہ یہ کہ فارس کے بادشاہ نے اس چیز کو جو ہے نظر انداز کر دیا، یعنی جو گفتگو سطیح نے کی اور جو چیزیں سطیح نے بیان کیا اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور جو ہے سنجیدگی سے اس کی بات کو نہیں لیا، اور یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ اب ہم میں سے 14 بادشاہ جو حکومت مکمل کریں گے ان میں بہت وقت ہے۔ البتہ ایسا ہوا، اس کے بعد جو ہے ایسا بھی ہوا کہ وہ یہ جو بادشاہ تھے 10 بادشاہ تو صرف جو ہے تقریباً 4 سال میں ہی گزر گئے، 10 بادشاہ 4 سال میں گزر گئے، اور دیگر جو بچے ہوئے تھے انہوں نے جو ہے حکومت عثمان کے وقت تک جو ہے
اپنی حکومت کو مکمل کیا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح جب امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف ظہور کریں گے اور ظہور فرمائیں گے تو پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہ باقاعدہ طور پر رونما ہوں گی، زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی اور جواہرات کو جو ہے زمین اپنے تمام جواہرات کو جو ہے ظاہر کرے گی، خوشی کا ماحول ہر طرف ہوگا، اور کہتے ہیں کہ ہر حصے تک جو ہے خوشی ہی رہے گی، اور عدل و انصاف سے یہ دنیا بھر جائے گی، اور کہتے ہیں کہ اس میں جو حکم نافذ ہوگا وہ خود امام کی طرف سے وہ حکم نافذ کیا جائے گا اور امام کی حکومت رہے گی۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم کو وہ دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ، کہ جب ہمارا امام ظہور کرے گا اور خود ہمارے امام کی حکومت ہوگی، اور ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الغوث الغوث